على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ روزہ پروگرام نور اسلام کش سیف الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 20 جمادی الاول سن 1443 ہجری کے مطابق 24 دسمبر 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں 44874299 اور 44131280۔ آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی۔ شاہد سلطان آزمی عرض کر رہا ہوں سر بھائی۔ خوش آمدید شاہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ سر میرے 2 سوال ہیں آج، ضرور۔ جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ جو نماز سفر میں قضا ہو تو حضر میں ادائیگی کی ترتیب کیا ہوگی؟ ٹھیک، قصر پڑھی جائے گی یا پوری نماز ادا کی جائے گی؟ جی جی۔ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میری کرسمس کا کیا مطلب ہے جی، اور کیا مسلمان کے لیے جائز ہے میری کرسمس کہنا؟ یہ 2 سوالات ہیں انشاءاللہ جی، ضرور جواب آئے گا بھائی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک، بہت شکریہ بھائی، فی امان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں عثمان میاں بول رہا ہوں۔ کون بھائی؟ عثمان میاں۔ عثمان بھائی، خوش آمدید عثمان بھائی۔ سر وہ غلہ میں زکوٰۃ کیسا 100 من میں کتنا ہونا چاہیے؟ 100 من میں؟ جی، غلہ میں جیسے 20 من میں 1 من ہوتا تھا، کیسے مطلب کہ اس میں غلہ میں کتنا مطلب کہ ہوگا 100 من میں کتنا من دینا پڑے گا؟ اچھی بات، اچھی بات۔ ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے جواب۔ سر۔ اور کیا سوال ہے عثمان بھائی؟ نہیں بس سر ایک سوال جواب دیں۔ انشاءاللہ جواب آئے گا جی، بہت شکریہ آپ کا، فی امان السلام اللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اگر ابھی اور کال آ جائے تو ہم ریسیو کریں گے، ہمیں تاکہ ہم شروع میں ہی زیادہ سوالات جمع کر لیں، پھر جوابات کا سلسلہ شروع کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، جی میرا 2 سوال ہے۔ نام کیا بھائی آپ کا؟ جعفر عالم۔ جعفر عالم جی۔ دونوں سوال بتا دیں بھائی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں سفر میں کبھی کبھی کام کرنے جاتا ہوں تو ظہر اور عصر چھوٹ جاتا ہے، تو مغرب کے ٹائم میں آئیں گے تو پہلا کون سا نماز پڑھیں گے؟ اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، ہمارا روم میں پورا مسلم رہتے ہیں جی، مگر وہ لوگ نماز قضا کرتے ہیں، اسے پڑھتا ہے، پتہ چلتا رہتا ہے، ہم بولتے ہیں یہ پتہ چلنا گناہ ہے، تبھی وہ لوگ نہیں مانتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم وہ روم میں رہتے ہیں تو ہم کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا کہ یہ لوگ کو منع کیوں نہیں کیا؟ اور آپ منع کرتے ہیں؟ جی ہم منع کرتے ہیں۔ ہم کتنا دفعہ منع کیا آپ کو، یہ قطرے پہ میں آپ کو فون کر کے بھی وہ لوگ کو بتایا کہ سوال پوچھا میں نے، یہ لوگ کو بتاؤ کہ گناہ ہے کتنا ہے، یہ بھی وہ لوگ کو بتایا، پھر بھی نہیں مانا۔ بعد میں ہمارا آفس میں جا کے بھی کمپلین کر دیا کہ
ये हमसे लड़ाई करने के लिए आता है, पता नहीं खेलने देता है रूम में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका लहजा सख्त हो और आप उन्हें एकदम कहें कि एकदम जहन्नम तक पहुंचा रहे हो तो इसलिए वो गुस्से में आ जाएं कि ये कौन होता है हमें? जी नहीं, हम तो बहुत अच्छे से समझाते हैं वो लोग। अच्छी बात है। और ये हमारा ताल्लुकात नेपाल से, वो लोग पूरा बांग्लादेश का है। कोई मसला नहीं, कहीं मुसलमान कहीं के भी हों। लगता है हमारा भाषा वो लोग का पूरा बात समझ में नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो वो कुछ और समझ रहे हो, किसी कोई गलत फहमी हो तो इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन आप अपने अंदाज में जरा अच्छे से उसलूब में उनको समझाने का सिलसिला जारी रखिएगा भाई। बहुत शुक्रिया। अभी जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया आपका भाई। फी अमानिल्लाह। अगले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज रेडियो की आवाज बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है, अल्तमामा से बात कर रहा हूँ। जी अल्ताफ भाई, मेरे 2 सवाल है। जरूर जी कि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मेरे वालिद साहब की तदफीन इंडिया में हुई है जी, और वालिद साहब की तदफीन है कि दोहा कतर में हुई है जी। तो मैं वालिद साहब के जमाने में हम लोग वालिद साहब के नाम पे मस्जिद बनाए थे इंडिया में, वो है तुमको कि सवाब जारी के लिए जी। अब थोड़ा वालिद साहब का पैसा हमारे पास है रखे हुआ, तो मैं वालदा के नाम पे कुछ करना चाह रहा हूँ, तो उनको अता है तो उनको सवाब मिलते जाए। जी जी। ऐसा कोई तरीका बताइए ताकि उनको क़यामत तक का उनको सवाब जारी मिलते रहे। ये सवाल था मेरा। इंशाअल्लाह ताला। दूसरा सवाल था कि साहब जो अज़ान होती है जी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे क्या खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना काफी है या उसका जवाब देना जरूरी है? जवाब आपके जहन में क्या है भाई? हम लोग अक्सर, मैं अब तक मेरे इल्म था कि मैं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता तो मैं दुरूद पढ़ता था मैं। एक साहब बोले कि नहीं उस पे आप आके दुरूद नहीं पढ़ना है, उसको जवाब देना है बोल के बोले। अच्छा, हाँ नहीं, जवाब क्या ये नहीं बताया उन्होंने कि जवाब क्या देना है? उन्होंने बोले कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलता, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ही बोल रहे हो। हाँ, ये उन्होंने कहा है, तो अभी इसकी वजाहत हो जाएगी भाई, जवाब आएगा जरूर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बारकल्लाह फीकुम भाई, अल्लाह आपके इल्म दीन में मजीद इजाफा पाए, हम सब के इल्म में। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी एक और कॉल आ रही थी लेकिन वो कट गई है, आ जाए तो अच्छा है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा नाम इसाक है। सर जी इसाक भाई। सर मेरा ये सवाल है कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू क्यों टूट जाता है? अच्छी बात है। दूसरी सवाल ये है कि मछली का गोश्त खाने के दोबारा का वजू बनाओ वजू क्यों टूट जाता है? मछली खाने से क्या वजू टूट जाता है? वजू दोबारा बनाओ मछली खाने से? हाँ। अच्छा, ये किसने फतवा दिया? सर लोगों का कहना है कि मछली खाए तो वजू दोबारा बनाना चाहिए। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम इसाक साहब, फी अमानिल्लाह। और अब हम जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं और मौलाना पहला सवाल है मोहतरम शाहिद सुल्तान आजमी साहब की तरफ से। 2 सवाल आए हैं। पहला सवाल यह कि अगर सफर में नमाज कज़ा हो जाए तो बाद में अदा करने के लिए हदर में मौजूद हैं, बस्ती में आ गए हैं, तो वहां पर उसकी कज़ा का तरीका क्या होगा? क्या मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे या कसर? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये साहब यहाँ पर मौसूफ जिस मकाम तक पहुँच रहे हैं कि सफ़र में तो नमाज थी या बल्कि नमाज का वक्त आया, उन्होंने नमाज को छोड़ा, उसके बाद फिर हज़र तक पहुँच गए, तो नमाज का वक्त निकलने तक मौसूफ ने या किसी ने मुसाफिर ने भी इंतज़ार किया, तो फिर ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नमाज़ों को उनके मुक़र्रर औक़ात पे अदा किया जाए, इन्ना सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता, फिर उसके बाद जो है सफ़र के अंदर कई सहूलतें रखी गई कि आप जो है सुन्नत मौक़दा छोड़ सकते हैं और नमाज़ों को जमा कर सकते हैं, तमाम सहूलत और क़सर कर सकते हैं। इन तमाम सहूलतों को रखते हुए भी जिन साहब ने भी जो है नमाज छोड़ दी तो फिर उनकी तरफ से जो है
بہت بڑی کوتاہی ہوئی، اس طرح کی غلطی نہ کریں اور توبہ کریں، اور جو ہے جہاں کہیں وقت ملتا ہے اسی مقام پہ جو ہے نماز ادا کریں، جس حالت میں ہو وہاں پر وقت نکلنے سے پہلے اگر جمع کرنے کی سہولت ہو جمع کریں، اور جمع کرنے کا وقت بھی پار ہو چکا ہو تو جو ہے جہاں کہیں جس حالت میں ہو اسی مقام پر نماز ادا کر لیں۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب آتی ہے بات کہ سفر کے موقع پر کوئی نماز اگر چھوٹ گئی، اس کی قضا اگر حضر میں یعنی اپنے مکان پر پہنچنے کے بعد اگر اس کی قضا کرنے کی مجبوری پیش آئی، ایسی صورت میں جو ہے علماء کی دو مختلف اقوال ہیں، لیکن جو بات دلائل کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے، جو محقق علماء کی جو تحقیق ہے، راجح قول ہے، وہ یہ ہے کہ سفر میں جو ہے آپ کو قصر کی سہولت دی گئی، اور وہ بھی قصر جو ہے یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے مستحب تھا، اور آپ نے استفادہ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد حضر میں پہنچ گیا، اور حضر میں آپ کو سفر کی طرح کوئی مشکل یا مشقت و دقت نہیں ہے، اب آپ راحت کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ ایسی صورت میں جو ہے آپ جب ایسی نماز کی قضا کریں گے تو مکمل نماز ہے، نماز کامل پڑھیں گے، یہاں پر آپ قصر نہیں کریں گے، اس طرح اس نماز کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ جی صاحب، جزاکم اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال محترم شاہد صاحب کا کہ میری کرسمس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا ایک مسلمان یہ کلمات ادا کر سکتا ہے؟ اور ساتھ میں یہ مولانا یہ بھی شامل کر لیں کہ کیا کرسمس کے موقع پہ اگر کسی کی طرف سے میری کرسمس کی تصویر کے ساتھ اور اس کے بت کے ساتھ کوئی کیک، کوئی مٹھائی، کوئی اس طرح کی چیز پیش کی جائے تو کیا ایک مسلمان وہ کھا سکتا ہے؟ جی صاحب، ان تمام باتوں کا ملخص یہ ہے، سب سے پہلے اپنے دل میں دین اسلام اور اسلام کا جو حکم ہے ایمان اور عمل صالح، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بحمداللہ ہمیں اسلام اور ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے نوازا ہے، اور توحید و سنت کی نعمت سے نوازا ہے، اس پر قائم رہیں، اس پر شکر ادا کریں۔ اور جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں تو چاہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، ترقی ہے مثلا، لیکن اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، تو پھر ان کے بارے میں یہ جذبہ رکھیں کہ ان کو بھی اس نعمت کے بارے میں تعارف کروائیں، اس نعمت کی طرف دعوت دیں، ان کو بھی جو ہے اس نعمت کو یعنی اسلام و ایمان کی نعمت کو قبول کرنے کی طرف جو ہے دعوت دینے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور جہاں تک جو موصوف کے جو الفاظ ہیں ان کی روشنی میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جو 25 دسمبر کو جو ہے عام طور پر جو اعتقاد ہوتا ہے جو صلیب کی پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والوں کا، کہ اس وقت جو ہے حضرت میری کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کا بیٹا اس حیثیت سے جو ہے ان کی ولادت ہوئی، تو پھر اس کا مطلب جو ہے میری کرسمس کا مطلب وہ ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ دین اسلام کے سراسر خلاف ہے، اور جو یہ اعتقاد رکھے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ الفاظ کہنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس موقع پر ایسے الفاظ کے ساتھ مبارکباد دینا یا پھر انہی الفاظ کے ساتھ مبارکباد کا جواب دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر ایسے الفاظ کو کسی ایسے مقام پہ دیکھتے یا سنتے ہوں جو سب کے سب جو ہے اسی عقیدے کے ہیں، صلیب کی پوجا کرنے والے ہوں، تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان جو کہ جن کے پاس توحید ہے، ہم تو الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ عقیدہ نہیں رکھتے جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور یہ بھی فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جیسس اور اللہ ایک ہی ہے، یا پھر جو ہے تین خدا جو تینوں مل کر ایک ہو گئے، جس میں اللہ اور جیسس اور اسی طرح مریم یا پھر جو ہے جبریل، یہ سب مل کر ایک خدا بن گئے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں یہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم وہی کہیں گے جو ہم سب کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے تھے، عبداللہ و رسولہ، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، یہ تو کہیں گے۔ اس سے بڑھ کر
ان کو جو ہے کوئی دوسرا مقام خدائی کا مقام خدائی میں شرکت یا پھر نعوذ باللہ خدا کا بیٹا، تو ایسے الفاظ ہم نہیں کہتے، عقیدہ نہیں رکھتے، چونکہ کرسمس کے اندر یہ سب اعتقادات پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے ہم نہ تو مبارکباد دیں گے، نہ مبارکباد کا جواب اس طرح دیں گے، اور نہ اس موقع پر کوئی تحفہ یا کوئی کھانے پینے کی چیز دی جاتی ہے، ان چیزوں کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور ان چیزوں کو ماننا مطلب یہ ہوا کہ صلیب کی پرستش کو ہم گویا کہ برحق سمجھتے ہیں، اور اس موقع پر جو جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے، جو یعنی جن مقامات پر ان کی ایسے لوگوں کی اکثریت ہے وہ جو حرکتیں کرتے ہیں، تو ان تمام جو مخالفتوں کی خلاف ورزیوں کے بارے میں ہم گویا کہ خوش اور راضی ہیں، تو اس لیے جو ان تمام خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ہم اس طرح کی حرکت نہ کریں، ایسی خوشی میں شرکت نہ کریں۔ اور جہاں تک جیسا کہ بھی جو بات ہم نے صاحب نے پیش کی کہ جو تصویر بھی پیش کی جاتی ہے نعوذ باللہ، تو ہم نہ تو اس کی پرستش کرتے ہیں، نہ اس شرک کو مانتے ہیں، اور نہ اس طرح کی شرکیہ تحفے تحائف کو ہم مانتے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام سید امیر ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ سید امیر۔ سید امیر صاحب، خوش آمدید سید صاحب۔ جی جی شکریہ۔ میرا ایک سوال ہے جی، جو ابھی یہاں پر تو ہر گھر میں اٹیچ باتھ روم ہے جی، تو ایک بار جب حمام میں جب جاتے ہیں تو دعا پڑھ کے جاتے ہیں اندر، جی، پھر اس کے بعد میں اگر کوئی چیز بھول گئے یا جیسے کہ سوتا یا توال بھول گئے یا کچھ بھی چیز بھول گئے، جی، باہر نکلنا پڑتا، پھر اندر حمام میں آنا پڑتا، تو یہ بار بار دعا پڑھنا ضروری ہے یا ایک ہی بار پڑھ سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے، بس یہی ہے۔ اتنا ابھی جواب آئے گا تھوڑی دیر میں، آپ کی باری آنے پہ بھائی۔ بہت شکریہ آپ کا، شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کٹ گئی ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ عثمان صاحب کا سوال مانا کال ہے تو لے ہی لے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ذرا ریڈیو کی آواز بند کریں بھائی۔ میرا نام شعیب ہے۔ جی شعیب بھائی، بنگلہ دیش سے۔ جی شعیب بھائی، میرا ایک سوال ہے، میرا ہاتھ میں ایک ٹیٹو ہے، میں 2015 میں یہ ٹیٹو کروا تھا۔ اچھا، تو آپ یہ ٹیٹو میں نکلنا چاہ رہا لیکن بٹ یہ بہت کاسٹلی ہے، کہ ڈاکٹر نے میرے کو سجیسٹ کیا یہ اس کے اوپر کچھ مطلب اور ایک ٹیٹو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگ بول رہے ہیں، میرے پاپا ماما سب بول رہے ہیں یہ اسلام میں حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ ٹیٹو کے بارے میں میرے کوئی نالج نہیں ہے۔ بٹ یہ میں جب کالج میں تھا تب میں نے کیا تھا، ابھی میرے کو بہت ریگریٹ فیل ہو رہا ہے، میں ابھی ایکچولی کیا کریں؟ وہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس پہ اتنا خرچہ آئے گا اور اس کو نکالا جا سکتا ہے، کیا وہ رقم آپ کے پاس نہیں ہے اتنی؟ نہیں، ایگزیکٹلی نہیں ہے میرے پاس۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی شعیب بھائی۔ اور کیا سوال ہے؟ نہیں، شکریہ، بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محمد حسین نام ہے میرا۔ جی حسین بھائی۔ جی مولانا مجھے یہ پوچھنا ہے، یہ میری بیوی اور بچے الگ سے علیحدہ رہتے ہیں وہاں پہ انڈیا میں، سارے رشتہ داروں نے پتہ نہیں رشتہ توڑ دیا ہے، پتہ نہیں کیا ناراضگی ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے۔ تو ایون سسرال والے بھی سمجھے، ان کے میرے جو سالے اور سالی وغیرہ ہے، ایک سالی ہے بڑی، اور میرے ساڑو ہیں، اور جو ہے نا بھائی ہیں، جی 3 بھائی ہیں ان کے، مطلب میرے 3 سالے ہیں۔ تو ماں باپ میرے ساس سسرے تو بہرحال کبھی کبھار آتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اس وجہ سے ناراضگی وہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، سمجھا زیادہ کھل وہ بات نہیں کر رہے ہیں، بس بولتے ہیں کہ وہ بس رشتہ نہیں رکھنا ہے ایسا۔ اچھا، تو وہ زیادہ تو پریشان ہے میری وائف کے، وہ میں یہاں پہ ہوں، وہ علیحدہ ہے۔ الحمدللہ گھر تو ہے سمجھے، وہاں پہ فلیٹ میں ہے الگ سے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آتا ہے سمجھے، کوئی ایسا وہ اکیلی کرتے ہیں۔ ایون میری طرف سے بھی، میرے ماں باپ ہیں وہیں، میرے بھائی ان کی طرف سے بھی کچھ زیادہ
मदद नहीं मिलती है उनको, बोलेंगे तो जबरदस्ती जाते हैं, फिर समझे फिर दूरी इख्तियार करते हैं, ऐसा है। काफी परेशान है वाइफ मेरी, तो वही क्या अच्छा इसमें है, क्या करना चाहिए? इसमें इधर ये बताएगा कि आपकी अहलिया उनके साथ उनके यहाँ जाती हैं, उनसे मिलना जुलना रखती हैं, या आप नहीं आते तो हम भी नहीं आते, इस तरह की बात है? वो नहीं जाती हैं, वो लोग वो नहीं बुलाते हैं उनको। ससुराल में बोल रहे हैं ना? ससुराल में जो अपने ससुराल में अपने मैके में वो जाती हैं या नहीं जाती? जी, नहीं, कभी कभार जब माँ बाप वो अपनी मर्जी से कभी कभार जाती हैं, वो चाहे वो अच्छा नहीं, मतलब वो लोग अगर ना रहे तो हम भी नहीं रहना है करके, ऐसा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है करके कभी कभी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बात नहीं करते हैं ज्यादा, समझिए, क्योंकि ज्यादातर मतलब लगा लेते नहीं, थोड़ी देर के लिए जाके बस मुलाकात करके निकल आती है वापस। अच्छी बात है। अब ज़ाहिर है कि हम गैब का इल्म तो हम में से कोई नहीं रखता कि उसकी क्या वजह होगी बता सके आपको, लेकिन आपको खुद इस बारे में कुछ जस्तजू या जद्दोजहद करना पड़ेगी कि किसी तरीके से मालूम किया जाए कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। अगर दोनों तरफ से यही सूरत हाल है कि वो उधर दूर दूर रहते हैं, हो सकता है कि उन्होंने कुछ आपसे तवक्कुआत रखी हों कि आप उनको कुछ माली मदद करेंगे और वो आप उसमें आपका हाथ पीछे हो, तो इसलिए वो कहते हैं कि चलो जी हम चाहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि वो बैठ के बात करें। काफी मरतबा हमने अपनी तरफ से पहल की है, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमको रिश्ता नहीं रखना है अपनों से, हमारी बहन से, मतलब समझे हमारी बहन से, भाई बोलते हैं हमारी बहन से नहीं रखना है, बहन बोलती है हमारी बहन से नहीं रखना है, और जो है ना बहनी से नहीं रखना है, हमारे साले बोलती है बहनी से भी नहीं। तो इसमें एक वजह ये भी है कि वो शिर्क और बिदअत में मुब्तला हैं, ये एक वजह भी है। हम लोग तो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करते हैं ना। हाँ, ये एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि ये वो जो है ना वो बिदअतें वगैरह करते हैं वो, और जो है ना शिर्क वगैरह वो सब ये वो करते हैं, और नमाज वगैरह के भी पाबंद वगैरह नहीं है। हम मैं और मेरी बीवी मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, हम लोग पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं और कुरान और सुन्नत पे अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक वजह भी है, लेकिन पता नहीं दूसरी और भी क्या वजह है, इसकी वजूहात क्या है पता नहीं है, अब हमको ऐसा लग रहा है। जी भाई, ये एक बड़ी वजह है, इस पे भी मौलाना इस पे इंशाल्लाह वजाहत आ जाएगी मौलाना की तरफ से। और तो अपने तौर पर दूसरी वजह भी दूसरी भी अगर कुछ वजह है तो हम चाह रहे हैं कि बैठ के बात करें, तो सुलह करें हो, लेकिन वो नहीं ये कर रहे हैं, एंटरटेन नहीं कर रहे हो। अच्छी बात। तो क्योंकि हम अल्लाह की तरफ से हम अपनी तरफ से नहीं चाह रहे हैं कुछ दिलों में किसी के नफरत हो, नाराजगी हो, सही, तो वो ऐसा करके जी। तो फिर भी ऐसे तो फिर काफी परेशान है बीवी मेरी के, वो हमेशा रोती रहती है कि कोई लगा ले रहा नहीं, कोई हमारा साथ नहीं है। इंशाल्लाह जवाब आएगा, अल्लाह ही हमारा साथ है, अल्लाह ही हमारा है, और वो नेमल वकील है भाई। बहुत शुक्रिया। जी, अभी मैं यहाँ पे अकेला हूँ जी। हमारे हुसैन भाई, अभी जवाब आएगा आपके सवाल का। बहुत शुक्रिया आपका। ये दूसरा सवाल एक ये भी था मौलाना कि वो जो लोग जो गोद डाल लेते हैं ना बच्चे को, क्या ये इस्लाम में जायज है या नहीं? दूसरे का जो लेते हैं अगर औलाद नहीं होने पर, जी तो क्या जी क्या बस यही मालूम करना था। इंशाल्लाह जवाब आएगा जी, बिस्मिल्लाह, इसका जवाब आएगा। बारक फी अमान जी। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर नूर इस्लाम। जी भाई, नूर इस्लाम प्रोग्राम है, अपना नाम और सवाल बता दें। जी सर, मेरा नाम फयाज अहमद है। जी फयाज भाई। और सवाल मेरा ये है सर, मैं पहले सऊदी अरबिया में था, तो मैंने किसी बंदे से 200 रियाल लिया था उधार पे। जी। तो सर 3-4 दिन बाद मुझे पता चला था एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी उसको काफी टाइम गुजर गया। पहले तो मैं मुतमईन था, मुझे लगता था शायद मैंने उसके भाई को या किसी को दे दिया था जी, लेकिन अभी बहुत टाइम के बाद तकरीबन 8 से 9 साल हो गए, अभी मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने नहीं दिया था। तो कंफ्यूज हूँ, 50-50 हूँ सर। तो उसके लिए मुझे, अगर मैं वो 200 रियाल देना चाहूँ, मैं किसी उसके फैमिली मेंबर को नहीं जानता हूँ, पाकिस्तान में भी उसको नहीं जानता हूँ, तो वो 200 रियाल का मुझे क्या करना चाहिए सर? यही कंफ्यूज। इंशाल्लाह जवाब आएगा जी, इंशाल्लाह जवाब आएगा अभी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बारकल्लाह फी अमानिल्लाह। अब कॉल का सिलसिला रोकते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस्मान मियाँ साहब पूछना चाह रहे थे कि अगर 100 मन गल्ला खेत से निकले तो उस पर कितनी ज़कात अदा करना होती है?
جیسے بھائی جس طریقے سے زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ہے کسی کے پاس رقم ہو یا پھر سونا ہو یا چاندی یا پھر اسی طریقے سے اناج، ان کے بارے میں جو ہے زکوٰۃ کی مقدار بتا دی گئی ہے، اور عام طور سے یہ بات بتائی جاتی ہے احادیث کی روشنی میں کہ سونا یا پھر رقم وغیرہ ہو تو ان کے اوپر جو ہے ایک قمری سال گزرنے پر اور وہ جو ہے مال نصاب کو پہنچنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک اناج کا معاملہ ہے صاحب بھائی، اس کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، مختلف اس اعتبار سے کہ اس میں ایک سال کے گزرنے کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ جو آپ کے پاس کھیت ہے، کھیت سے اناج آپ کے گھر پہنچتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کا حساب لگاتے ہیں تو اس کو تول کر دیکھتے ہیں۔ تو حدیث میں جو اس کا حساب بتایا گیا ہے کہ لیس فیما دون خمستی اوسق صدقۃ، کہ 5 وسق سے کم اگر اناج ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 5 وسق سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو 5 وسق کا حساب علماء نے جو ہے تحقیق کر کے بتایا کہ کسی نے کہا 580 کلو گرام، کسی نے جو ہے 620، کسی نے 600۔ تو تقریباً جو ہے ملتا جلتا جو معاملہ ہے، خاص طور پر جو فقہ الزکوٰۃ ڈاکٹر غرضاوی صاحب کی اس کتاب میں جو ہے تقریباً 600 کلو گرام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو دلائل کی روشنی میں انہوں نے ثابت کیا ہے، تو اناج جو ہے 600 کلو گرام کے برابر اگر ہو تو ایسی صورت میں ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ 600 کلو گرام اناج آپ کے پاس ہے، اس سے کم ہے آپ زکوٰۃ مت دیجئے، لیکن صدقے کے طور پہ اگر آپ دے دیتے ہیں آپ کی خوشی ہے، اگر نہیں دینا چاہتے ہیں اس پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور اگر جب یہ نصاب کو پہنچ چکا ہے اناج تو زکوٰۃ پھر آپ کتنی مقدار میں دیں گے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ پیش کیا کہ جو اناج آپ کو ملا ہے کھیتی کرنے کے لیے، اس کھیتی کو آپ نے کس طرح کیا ہے، یعنی کھیتی کرنے کے لیے آپ نے اس کو جو پانی کا استعمال کیا ہے، کیا وہ صرف جو ہے بارش کے پانی سے، نہر کے پانی سے، یا پھر تالاب کا پانی، یعنی اس کو آپ نے راستہ بنا دیا، خود بخود پانی آ رہا تھا، اور اس کے لیے آپ نے جو ہے جانور کا استعمال نہیں کیا، جیسے پرانے دور میں جانور کا استعمال کر کے پانی جو ہے وہ کھیت تک پہنچاتے تھے، اور آج کل جو ہے آپ موٹر لگا کر جو ہے پانی کسی نہر سے، تالاب سے کھینچتے، جس پہ جو ہے کرنٹ اور الیکٹریسٹی کا بل آتا ہے۔ تو اس طرح اس میں فرق رکھا جائے گا کہ اگر جو ہے پوری کی پوری کھیتی جو ہے قدرتی پانی کی وجہ سے وہ جو ہے اناج اس سے آپ کو ملا ہے، اس پر جو ہے آپ کو 10% زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر جو ہے اس میں آپ نے اپنی طرف سے خرچ کیا ہے جانور کو رکھ کے یا پھر کرنٹ کا استعمال کر کے، ایسی صورت میں جو ہے آپ کو 5% جو ہے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب ایک اور راستہ علماء نے بتایا کہ کچھ آپ نے قدرتی پانی کا استعمال کیا، کچھ آپ نے جو ہے کرنٹ کا استعمال کیا، تو دونوں کے درمیان جو ہے 7.5 جو ہے فیصد جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ آپ ادا کریں گے۔ تو آپ حساب لگا لیجئے کہ 600 کلو گرام کی زکوٰۃ جو ہے اگر آپ اس کو 10% کریں گے، ایسی صورت میں جو ہے 10% جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے 600 کلو گرام پہ جو ہے 60 کلو گرام، اور جو ہے اگر 5% اگر آپ لگائیں گے تو اس کا آدھا بنتا ہے 30 کلو گرام، اور دونوں کے درمیان 7.5% اگر آپ لگائیں گے تو 45 کلو 600 کلو گرام پہ بنتا ہے۔ تو اس طرح کا حساب لگا کر آپ جو ہے اپنے اناج کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور صاحب بھائی اناج کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ بھی ہے کہ اناج جو ہے عام طور سے چاول جو ہے زیادہ جتنا پرانا ہوتا ہے، تو یعنی پرانا مطلب 1-2 سال، تو وہ جو ہے زیادہ اچھا کہلاتا ہے۔ اب سونا اور چاندی اور جو رقم ہے اس کے اوپر جتنے بھی سال گزریں گے اس پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی رہتی ہے، لیکن اناج کی زکوٰۃ ایسی ہے کہ ایک دفعہ گھر پہ اناج آنے کے بعد آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد پھر وہ اناج آنے والے سال، پھر اس کے بعد سال تک اگر آپ کے گھر پہ باقی رہا تو اس پر جو ہے 2-3 بار زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ جعفر عالم صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اکثر سفر میں رہتے ہیں اور سفر میں ظہر اور عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اور دونوں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر وہ مغرب کے وقت یہ قضا ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ جس سے بھائی اس میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو سورۃ النساء کے اندر آیت 103 میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے مومنین کے اوپر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی۔ اور دوسرے نمبر پر بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بہترین عمل جو پسندیدہ عمل ہے جو بندہ اللہ کے پاس پیش کر سکتا ہے،
تو آپ نے بتایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کیا جائے، یہ جو ہے اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اور اگر بلا وجہ بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دی جاتی ہے یا تاخیر اس میں کی جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اللہ ناراض ہوتا ہے، نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے. اسی لیے اس طرح کی عادت نہ ڈالیں. تو موصوف اگر وہاں پہ جیسے وہ کہتے کہ کام کے لیے سفر پہ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے سفر اگر دور کا ہے دونوں نمازوں کو آپ جمع کریں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی موقع نہیں ہے تو آپ جہاں کہیں کسی گاڑی میں ہو وہیں پہ آپ نماز پڑھ لیں. تو اس طرح کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے آپ نمازوں کو وقت مقررہ پہ ادا کریں. نماز کا وقت نکلنے تک آپ جو ہے نمازوں کو نہ ٹالیں، جس کی وجہ سے پھر ثواب ملے گا نہیں ملے گا پھر کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اسی لیے یہ عادت نہ ڈالیں، یہ طریقہ آپ نہ اپنائیں. اب آتی ہے بات کہ کوئی شخص جو ہے مغرب کے وقت پہنچا ہے، تو مغرب کے وقت جب آپ پہنچیں گے جماعت ہو رہی ہے تو لوگ جو ہے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوں گے امام صاحب، تو آپ جو ہے سب سے پہلے ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے ظہر سے آغاز کریں. ظہر کی نیت سے آپ مغرب کی نماز میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو ہے جو جماعت ہوگی وہ مغرب پڑھتے ہوں گے، وہ لوگ آپ جو ہے ظہر کی نیت سے شامل ہو کر امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد ایک اور رکعت آپ بڑھا لیں تاکہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہو جائے گی. اس کے بعد پھر عصر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر مغرب آپ پڑھیں گے. تو اب یہ تو ترتیب ہو گئی. لیکن اگر آپ جو ہے اس طرح امام کے پیچھے نہ پڑھنا چاہیں، اس دن اگر جماعت ایک دن چھوٹ جائے لیکن ترتیب برقرار رہے گی، اس کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ الگ سے پڑھیں تو پہلے ظہر پھر بعد میں عصر پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں. لیکن ظہر عصر کی نمازوں کو اس طرح سورج غروب ہونے کے بعد ادا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ جائز نہیں. کوئی نہ کوئی راستہ نکالے لیکن ہر نماز اپنے وقت پہ ادا کریں. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. چونکہ جعفر عالم صاحب نے سفر کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ سفر میں ہوتے ہیں، اور سفر میں جب آپ ہیں تو پھر تو آپ کو چھوٹ بھی دی گئی ہے، تو آپ اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے جعفر بھائی؟ آپ سفر میں ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیے ظہر کی اور 2 رکعت نماز پڑھیے عصر کی، آپ کی نمازیں ہو گئی. اب آپ اپنی منزل پہ گھر پہ پہنچتے ہیں، پھر وہاں پر آپ مغرب کے وقت پھر ایک نئے مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں، پھر آپ کو زیادہ رکعت بھی ادا کرنی ہے، تو اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈال لیتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے، وقت پر آپ نے نماز ادا نہیں کی. وقت پر ادا کرتے ہوئے آپ کو بس 2 رکعت نماز پڑھ لیں ظہر کی، اور ایک ساتھ وہ بھی 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھ سلام پھیرا، پھر 2 رکعت عصر کی نماز پڑھ لیں، اور آپ کی دونوں نمازیں ہو جائیں گی. بعد کے چکر سے آپ بچ جائیں گے. اس طرح کیوں نہیں کر لیتے؟ جی صاحب بھائی. جعفر عالم صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے روم میں جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے یا یہ کہ قضا پڑھتے ہیں. ان کے بتانے کے باوجود وہ کچھ ناراض ہو جاتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے شکایت بھی کر دی کہ یہ ہم سے لڑتا ہے یہ آدمی، شاید زبان کا بھی مسئلہ ہے. تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جس سے بھائی انہیں جو کرنا چاہیے وہ تو موصوف کر ہی رہے ہیں، یعنی ماشاءاللہ خود نماز کی پابندی کرتے ہیں اور روم میں جو ساتھی رہتے ہیں ان کو نماز کی دعوت دیتے ہیں. اس میں ایک بڑی اچھی بات ہے سے بھائی الحمدللہ، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، گناہ تو کر رہے ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا انکار نہیں کرتے. یعنی ایک مسلمان کے اندر ایمان کا جو اثر دل میں رہتا ہے کہ ماشاءاللہ جو ساتھی ہیں نماز کا انکار نہیں کرتے کہ ہم نماز کو نہیں مانتے یا نماز نہیں پڑھتے، تو ایک بہت بڑی غنیمت ہے. ایسے لوگوں کو جو ہے نماز جو ہے وقت پہ ادا کرنے کی ترغیب دینا یہ آسان ہو جاتا ہے. تو آپ ہر دن جو ہے جیسے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے جس کی طرف سے بھائی نے جو ہے رہنمائی پہلے ہی کر دی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو حکمت اور موعظۃ حسنہ یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ ان کو دعوت دیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کمرے کے ساتھیوں کو ہدایت دیں، اور آپ کے دل میں چونکہ اچھا ارادہ ہے تو اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے کہ آپ ان کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، نماز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اس میں ایک ساتھی کو ٹھیک کریں نا آپ، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کو ملا کر آپ بات کرتے ہیں، کبھی ایک ساتھی اکیلا مل جاتا ہے، تو آپ جو ہے اس کو تنہا بھی جو ہے تنہائی میں بھی بٹھا کر سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو سب لوگ پڑھ رہے ہیں، ثواب کماتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، اور تم لوگ جو ہے اس طرح نماز چھوڑ کر دیر کر کے جو ہے گناہ کماتے ہو. جب اللہ کے پاس انعام تقسیم ہوگا، سب کو انعام ملتا ہوگا، تم کو اللہ کی ناراضگی ملے گی. اس طرح آپ جو ہے پیار سے نرمی سے سمجھاتے رہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی سمجھ میں جو ہے بات آ جائے گی. اور سمجھانے کے بعد
ایک تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، اور اس حد تک معاملے کو نہ پہنچائے کہ وہ اتنی سختی نہ کرے کہ وہ جا کر جو ادارے میں شکایت کریں. بے شک ثواب کا کام ہے ان کو دعوت دینا، لیکن اس حد تک نہ جائے کہ پھر معاملہ جھگڑے تک پہنچ جائے، پھر جو ہے جو مینجمنٹ ہے وہاں پہ شکایت تک پہنچ جائے. اس حد تک معاملے کو جانے مت دیجیے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. الطاف حسین صاحب کا سوال کہ والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ان میں سے ایک انڈیا میں والد صاحب کے نام پہ انہوں نے یا ان کی طرف سے ان کے ثواب کے لیے مسجد تعمیر کی تھی، اور یہاں پر ان کے پاس کچھ رقم ہے جو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی والدہ کے ساتھ یا والدہ کی طرف سے یا دونوں میں سے کسی ایک کی طرف وہ اس پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ وہ کس کام میں خرچ کریں تاکہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پر جب تک کہ وہ چیز موجود رہے ان کی والدہ کو یا والد صاحب کو اجر ملتا رہے. صاحبہ اس کے بارے میں جو ہے بے شک جو حدیث میں ہمیں ترغیب ملتی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ صدقہ جاریہ کا انتظام کریں یا پھر ایسا علم جو سکھا کے گئے ہوں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے لوگ جب تک عمل کرتے رہیں گے تو مرحومین کو ثواب ملتا رہتا ہے، یا پھر نیک اولاد جو مرحوم والدین کے حق میں یہ زندہ یا والدین جا چکے ہوں دنیا سے، ہر حال میں والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہیں. تو اس طرح جو ہے ان باتوں کا ثواب، ان اسباب کا ثواب جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ موصوف جو ثواب کا کام کرنا چاہتے ہیں، سب اس میں موصوف جو ہے یہ اشارہ کر رہے تھے کہ والد صاحب کا مال یا پیسہ بچا ہوا ہے جو والدہ کی ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو کیا جو آپ والد کا مال والدہ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، تمام ورثہ جو ہیں آپ کے بھائی بہن وہ سب بھی اس کام کے لیے تیار ہیں، یا پھر آپ اکیلے وارث ہیں؟ اس پہ بھی آپ غور کیجئے. اگر وہ سب کے سب تیار ہیں تو یہ کام کرے، ورنہ پھر جس کا حق ہے اتنا حق ان کو دینا پڑے گا. اور اگر وہ خوشی سے یعنی بغیر زبردستی کے خوش دلی سے اگر وہ خود کہیں کہ ہم سب مل کر جو ہے اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا کام کریں گے، تو پھر آپ جو ہے والدہ مرحومہ کے لیے کوئی بھی ایصال ثواب کا کام کر سکتے ہیں. تو والد صاحب کے لیے تو آپ نے مسجد بنوا دی. اب دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اتنی رقم اگر آپ کے پاس نہیں ہے کہ پوری مکمل مسجد بنا دیں، تو دیکھیے کہ جو آپ جس مقام پہ رہتے ہو وہاں پر جو ہے کوئی صحیح عقیدے کی کوئی مسجد بن رہی ہو، اس مسجد میں آپ جو ہے شریک ہو جائیں، شرکت کریں. کہ جیسے کسی مسجد کے لیے 10 لاکھ روپے لگتے ہیں تو کئی لوگ جو ہے پیسہ دیتے ہیں، تو اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے، تو گویا کہ اس مسجد کی تعمیر میں آپ کی والدہ کی طرف سے آپ شریک ہوئے. تو جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تو پھر جو ہے نماز پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا، اور آپ کو ملے گا، آپ کی والدہ کو ملے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی ورثہ ہیں جو یعنی آپ کے ساتھ شریک ہیں ان سب کو برابر ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کوئی بھی اگر آپ یعنی اب رقم کتنی ہے نہیں بتا صاحب، اسی لیے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کوئی بات کہ اگر کوئی ایک کمرہ جو ہے آپ خرید کر والدہ کی طرف سے آپ اسے کرائے پہ دے دیں، اس کا کرایہ جتنا آتا رہتا ہو تو پھر اس کا کرایہ جو ہے والدہ کی طرف سے آپ جو ہے صدقے کے طور پہ آپ دیا کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اور رقم کم ہے تو آپ قرآن شریف کے نسخے یا پھر قرآن شریف کا ترجمہ، دینی کتابیں وغیرہ ایسی بھی جو ہے چیزیں لے کر آپ جو ہے غریب مسلمان جہاں پہ رہتے ہوں یا غریب طلبہ جہاں پہ یتیم بچے بچیاں پڑھتی ہوں تو وہاں پہ اس مدرسے میں جو ہے لے جا کے وقف کر دیجئے. تو اس میں جو ہے ثواب تینوں کو ملتا ہے، ان میں تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ان کو بھی، اور آپ لوگوں کو بھی جو کہ ورثہ ہیں، اور آپ کی والدہ کو جن کی طرف سے آپ یہ ثواب جاریہ کا کام کر رہے ہیں. اس طرح کوئی مناسب طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا ایک میرے ذہن میں یہ تجویز آئی ہے، اگر آپ اس پہ رائے دے سکتے ہیں، اور ویسے ہمارے صغیر عالم صاحب بھی اس پہ غور کر لیں. جو آخری تجویز آپ نے پیش کی نا کہ کسی مدرسے میں دے دی جائے، اور ایسا مدرسہ کہ جس میں علم دین سکھایا جاتا ہو، علم سکھایا جاتا ہو. جب آپ علم سکھائیں گے کسی ایک فرد کو، اس میں حصہ لیں گے، آپ کا حصہ ہوگا یا آپ کے والدہ کا، والد صاحب کا، کسی کا بھی، تو وہ زندگی بھر جتنے کام کرے گا اس علم سے جتنے لوگ استفادہ کریں گے وہ اجر ملے گا. پھر اس کے بعد وہ علم اور کسی اگلی نسل تک پہنچتا ہے کچھ اور، تو یہ سلسلہ بہت دور تک. مسجدیں تو ایک 100-200 سال کے بعد ان کو مسمار کرنا پڑتا ہے، پھر نئے سرے سے، پھر اب اس میں وہ
چیزیں استعمال ہوئی نہیں ہوئی، ایک نیا خرچہ ہو گیا، اس وقت آپ نہیں ہوں گے. تو لیکن علم ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس کا سلسلہ بہت طویل چلے گا. امید یہ ہے تو کسی کو عالم دین بنانا اور علم سکھانا اور علم سکھانے میں مدد کرنا، اس میں اگر آپ جو رقم لگائیں گے تو اس کا توقع یہ ہے کہ اس کا اجر زیادہ دیر تک آپ کو رہے گا، اس لیے اس کو صدقہ جاریہ کہا جائے. جی صاحب، آپ نے جو رہنمائی کی ہے بہت بڑی اہم رہنمائی ہے، اور حقیقت میں کوئی ایک نئی بات نہیں بلکہ ایک اہم بات ہے جو حدیث میں ملی اور جس کی طرف آپ نے رہنمائی کی ہے. اور علم ينتفع به جو ایک حصہ ہے کہ ثواب جاریہ کا، اس پر آپ نے زور دیا، اور بہت ہی اچھی اور خوش کرنے والی بات ہے کہ اس طریقے کو اپنائیں، اور اس کے ذریعے جو ثواب کا سلسلہ رہے گا وہ بڑی طویل مدت تک انشاءاللہ جاری رہنے کی امید کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. الطاف صاحب کا دوسرا سوال اذان کے بارے میں تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن کہتا ہے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ یہ درود پڑھتے تھے، پھر کسی نے رہنمائی کی اور کہا کہ نہیں یہ نہیں کہتے، تو اس کی وضاحت فرما دیں گے مولانا؟ جی صاحب، اس کا جواب بالکل آسان ہے. وہ اس لیے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب سکھایا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ مؤذن جب اس طرح کہیں تو تم اس طرح کہو. تو اس وقت پیارے نبی نے تمام الفاظ کا جواب بتایا. تو جب محمد رسول اللہ کا لفظ آیا تو آپ نے محمد رسول اللہ یہی جواب بتایا کہ اس وقت جب مؤذن یہ کہیں تم بھی یہی الفاظ دہراؤ. تو اس وقت جو ہے یہی الفاظ دہرائے جائیں. اذان کے دوران جو الفاظ مؤذن کہیں گے وہی الفاظ دہرائیں، سوا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، وہاں پر جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. تو اب یہ شک پیدا ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی کا نام جب لیا جائے تو ہم درود پڑھتے ہیں، یہاں پر اذان کے دوران ہم درود کیوں نہ پڑھیں؟ تو اس کا جواب علماء نے بتایا کہ پیارے نبی نے خود اپنے الفاظ میں سکھا دیا کہ فقولوا مثل ما یقول المؤذن، مؤذن کے الفاظ کو دہراؤ، اس کے بعد پھر ثم صلوا علیہ، اس کے بعد پھر تم لوگ مجھ پر درود پڑھو. تو یہاں پر جو ہے پیارے نبی نے خود طریقہ بتایا کہ تم لوگ جو ہے مجھ پر درود پڑھو. تو اذان ہونے کے بعد ہم لوگ درود پڑھتے ہیں. اذان کے دوران چونکہ درود کا موقع نہیں ملتا ہے تو مکمل درود ہم لوگ اذان کے بعد پڑھتے ہیں. اس طرح جو ہے جو حق اذان کے دوران رہ جاتا ہے وہ حق اذان کے بعد درود پڑھنے سے پورا ہو جاتا ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. مولانا اگر وہ اس طرح بھی کر لیں کہ درود کے اذان کے بعد تو انہیں دعا پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہی ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، اس میں کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا اور اس میں کوئی الجھن بھی نہیں ہوتی. اس میں اتنا کہہ دینا بھی اس میں کوئی مذاکرہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی صاحب بھائی، بے شک یہ بات بھی علماء کے سامنے پیش کی گئی. تو اس وقت علماء نے جو الفاظ آپ نے کہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ دہرا کر، یعنی یہی الفاظ دہرا کر اگر کوئی شخص جو ہے مختصر درود جو پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اسحاق بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے پر یا کھانے کے بعد وضو کیوں کرنا ضروری ہے؟ جس سے میں اس بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، جس کی بنیاد پہ یہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پیارے نبی سے پوچھا کہ کیا ہم لوگ جب بکری کا گوشت یا دمبے کا گوشت کھاتے ہیں تو دوبارہ وضو کریں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں. پھر سوال ہوا کہ کیا جب ہم لوگ بیل کا گوشت کھاتے ہیں تب دوبارہ وضو کریں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں. پھر پوچھا گیا کہ کیا جب ہم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تب ہم لوگ دوبارہ وضو کریں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد تم لوگوں کو چاہیے، اگر تم باوضو تھے پہلے سے تو وضو کر لو، پہلے سے وضو نہیں تھے تب تو وضو، اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو وضو تو کرنا ہی پڑے گا. اس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرتے ہیں. تو اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے امت کو بتایا. اب اس کے اندر حکمتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اور بلکہ صراحت کے ساتھ توضؤ من لحوم الابل، کہ جب تم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو تو اس کے بعد وضو کر لیا کرو. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب اس میں علماء جمہور جو ہے اس بات کو شاید منسوخ مانتے ہیں اور حنبلی علماء اس بات کو ثابت مانتے ہیں. ابھی تک یہ بات ثابت ہے، یعنی جاری ہے، منسوخ یہ حکم نہیں ہوا، قیامت تک جاری رہے گا. اگر کوئی بھی شخص اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے، اگر باوضو تھا
تو دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے حنبلی مسلک کے علماء جو کہ دلائل کی روشنی میں زیادہ مضبوط ہے، یہ تحقیق زیادہ مضبوط کہلاتی ہے. اب کیوں؟ اب اس کی حکمت علماء نے بتائی، خاص طور پر ابن القیم رحمہ اللہ. تو یہ تو ان کی ایک کوشش ہے، تحقیق ہے، لیکن یہی تحقیق ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اطباء اور مزید تحقیقات پیش کریں گے کہ اونٹ کا گوشت گرم ہوتا ہے یا مزید بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. تو یعنی ہم اس بارے میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تعبدی معاملہ ہے کہ نبی نے حکم دیا، امت نے مان لیا. اب اس کے بعد سے بھائی جیسے کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم اللہ و رسول کا حکم ہونے کی وجہ سے ان باتوں کو مان لیتے ہیں. جیسے ہوا خارج ہونے سے کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان اگر کوئی کہے کہ ہوا خارج ہونے کے بعد میں اپنے جسم پر جو ہے اسپرے یا پرفیوم لگا لوں گا تو وہ کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جن کی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں کو اللہ و رسول اللہ جانتا ہے، نبی جانتے ہیں، اور امت کے لوگ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. کچھ حکمتیں ایسے ہیں جن کو اللہ و رسول ہی جانتے، ہم نہیں جانتے. تو ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہوں جن کو ہم نہیں جانتے. حکم یہ ہے کہ ان کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے آپ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں. جی صاحب. جزاکم اللہ خیر. مولانا اس میں ایک جملے کا اضافہ اگر کرنا چاہوں تو وہ یہ کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرے، انہوں نے کہا کہ ہاں وضو کرنا ہے. اب کیوں کرنا ہے؟ یہ اختیار صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ ان کے کسی حکم پر کیوں نہیں پوچھا جاتا. ہمارے ہاں عام طور پہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا، ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ مرید کو پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح غسل دینے والے کے سامنے میت، اس کو کیوں نہیں کہنا. تو یہ پیر صاحب کے لیے اور مولوی صاحب کے لیے وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرے سامنے کیوں نہیں کہنا، دلیل نہیں مانگنی مجھ سے، جب میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا. یہ اختیار ان کا نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کے رسول کا ہے، اور انہوں نے یہ اختیار زبردستی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے، جو کہ غلط کیا ہے. تو جو اختیار اللہ کے رسول کا ہے اس پر ہمیں ان کو یہ اختیار دیا جانا چاہیے. اور یہ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں نہیں بتایا کہ اونٹ کے گوشت پہ کیوں وضو کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کو جانا جائے کہ وہ کیوں انہوں نے منع کیا ہے. خیال کچھ بھی آپ سوچ لیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ لیکن وہ سارے اپنے اپنے خیالات ہوں گے. وہ اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا یہ قطعی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ٹھیک، لیکن جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اس کے بعد کیوں نہیں کہا جاتا ہے. اور دوسرا سوال کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ مچھلی کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے، یا مچھلی کیا وضو ضروری ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. جی صاحب بھائی، اچھا کیا موصوف نے جو ہے اس بات کا ذکر کر دیا مچھلی کے سلسلے میں. تو جہاں تک اونٹ کے گوشت کی بات آتی ہے اس کے بارے میں تو صراحت ہے، لیکن مچھلی کے سلسلے میں مچھلی، جھینگا وغیرہ ان کے بارے میں کوئی بات جو ہے وضو ٹوٹنے کے بارے میں نہیں ملتی ہے. اسی لیے مچھلی کھانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں. اگر آپ کا وضو ہے، آپ نے مچھلی کو کھا لیا، اس کے بعد نماز کا ٹائم آ گیا، نماز کے لیے چلے گئے، تو بالکل نئے وضو کی ضرورت نہیں رہے گی. جی صاحب، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جی صاحب. جزاک اللہ خیرن. سید امیر صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے دعا پڑھ لی، پھر کچھ بھول گئے تھے کہ ٹاول نہیں، ارے ٹاول تو لایا نہیں، پھر باہر نکلے ٹاول لے کے گئے، کیا دوبارہ جاتے ہوئے پھر دعا بار پڑھنی ہوگی؟ اور اگر تیسری دفعہ نکلنا پڑا تو پھر بھی دعا پڑھنا ہوگی، یا ایک دفعہ کافی ہے؟ یہ صاحب سب سے پہلی بات کہ جب ایک انسان، ایک مسلمان بار بار دعا کو دہراتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رابطہ قائم کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ بے نیاز نہیں، اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے. اس پر اسے خوشی ہوتی ہے، اور اس دعا کا فائدہ، برکت وہ تو انسان کو حاصل ہونے والی ہے، جیسا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب آتی ہے بات کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ مستحب ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے گناہ نہیں ہوگا، پڑھتا ہے ثواب ملے گا. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں پڑھتے ہیں آپ کو گناہ نہیں لکھا جائے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا، کوئی حرج نہیں. تو آپ اگر ایک بار پڑھ کے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بار بار کوئی چیز بھول گئے، اندر سے باہر، باہر سے اندر لانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نہیں دہراتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، ورنہ اس میں کوئی گناہ یا پھر کراہت ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو بات ہے
جس پر زور دیا گیا وہ یہ ہے کہ دعا پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ واش روم میں جانے کے بعد انسان جب رفع حاجت کا معاملہ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہاں پہ رہنے والے جو جن اور شیاطین جو ہوتے ہیں وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا پردہ ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کسی کی نظر جو ہے وہاں پہ آپ پر لباس نہ ہونے کے باوجود کسی کی نظر آپ کے جسم پہ نہیں پڑتی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے مقام پر اگر جن شیطان موجود ہوں وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور اگر ان کے اوپر نجاست گری پھر وہ انتقام لیں ایسی جو حرکتیں ہوتی ہیں ان تمام حرکتوں سے بھی آپ جو سیف ہو جاتا ہے. ایسے بہت سارے فوائد بتائے گئے ہیں. اسی لیے آپ سے ٹاول لانے لے جانے کے لیے آتے جاتے ہوں تو اگر آپ نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. شعیب صاحب پوچھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر انہوں نے اپنے کالج کے زمانے میں ٹیٹو بنوا لیا تھا اور اب ان کے والدین کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے, تمہیں نہیں بنانا چاہیے, یہ حرام ہے. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ ان کی کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ یہ صاحب بھائی زیادہ رہنمائی تو میں نہیں کر سکتا ہوں, آپ سے بھی کچھ اس میں مشورہ لیں گے. جو بات میرے سمجھ میں آتی ہے صاحب بھائی جو احادیث کی روشنی میں کہ جو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ پیارے نبی نے جو ہے ایسے لوگوں پر ناراضگی کا اظہار کیا جو الواشی متا والمستوشی متا کہ اپنے جسم کے اوپر جو ہے ایسے ٹیٹو وغیرہ لگوا لیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو جو ہے ایسے لوگوں پر غضب کا اظہار کیا گیا تو یہ ناراضگی کا معاملہ ہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے, پیارے نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزی اس میں ہوتی ہے. تو صاحب یہاں پر کئی باتیں ایسی جو نظر آ رہی ہیں آج کے سوالات میں کہ ماں باپ کی تربیت بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے اہمیت رکھتی ہے. جیسے کئی جو ہمارے ساتھی سننے والے یا بلکہ جو کسی ساتھی کے روم میٹس جو ہے وہ نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں, اسی طرح یہ صاحب جو ہے انہوں نے اپنے جسم پر جو ہے انہیں ٹیٹو لگوا لیا. تو یہ جو ہے بچپن سے ماں باپ کی طرف سے اچھی تربیت کی جائے کہ نماز کی محبت, نماز کی پابندی, نماز کے بارے میں اللہ کا ڈر اور جذبہ, یہ سب بچپن سے ماں باپ عادت ڈالیں. اسی طرح ماں باپ بچوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیں کہ یہ جو جسم پر ایسے ٹیٹو وغیرہ لگوانا جو ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, جس پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پیارے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو بہرحال یہ بھی ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کام کر لیا ہے تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اسے آپ ہٹانے کی کوشش کریں, لیکن اس میں دو باتوں کا خیال رکھیں. اس کو ہٹانے کی وجہ سے کہیں آپ کی صحت کا نقصان نہ ہو جائے, کہ کوئی اور مرض نہ لگ جائے, جیسے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی ایسے نشان لگانے کی وجہ سے جو جسم کا جو سرطان سے ویسے ایک سرطان کو اردو میں کہتے کینسر, جو ہے کینسر کی بیماری لگنے کا اندیشہ رہتا ہے ایسی نشانیاں لگوانے کی وجہ سے. تو کہیں آپ اس کا علاج کرنے جائیں پھر ایسے اوزار استعمال کریں جن کی وجہ سے کوئی اور بیماری نہ لگ جائے, اس کے بارے میں آپ کنفرم کر لیجئے. اور پھر جو آپ کسی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ اس پر زیادہ پیسے کا خرچ آتا ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ جو چیز جیسی ہے اسی طرح رکھتے ہوئے توبہ استغفار کریں. اور یعنی جو کچھ ہو گیا ہے اب اس پہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں, البتہ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو ایسا کوئی کام ان سے نہ کروائیں اور دوست احباب کو بھی ایسی چیزوں سے آپ منع کرتے رہیں تاکہ وہ ایسی غلطی نہ کریں. تو دل میں جو ہے یہ جذبہ رکھے کہ غلطی مجھ سے ہوگی, توبہ کرے, بس یہی انشاءاللہ کافی ہوگا. اس سے جزاکم اللہ خیرن. شعیب بھائی ایک تجویز ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ پر جو ٹیٹو نادانی کے دور میں لا علمی کے دور میں بنوایا تھا, اب جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ کے پاس اتنا پیسے آ جائیں کہ آپ اسے ختم کرا سکتے ہیں تو کرا لیجیے گا. اچھا, اگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نہیں کرا سکتے تو اور کوئی دوسرا فرد دیکھے وہ آپ کے ہیں یہ اس کے ہاتھ میں ٹیٹو ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی منفی خیال رکھے, اچھا اس نے تو غلط کام کیا ہوا ہے. تو آپ خود بڑھ کر نا تھوڑی سی ہمت کر لیجئے گا, خود بڑھ کے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیٹو بنوا لیا تھا لیکن اس وقت مجھے پتا نہیں تھا اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ٹیٹو بنوانے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے, لعنت بھیجی ہے. لیکن اب چونکہ میں اسے ختم نہیں کرا سکتا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی ہو گئی تھی, اب میں اس پہ مکمل قائل ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تاکہ اس طرح آپ کی طرف سے ایک طرح کا تبلیغ بھی ہو جائے گی. آپ کا علم, اللہ کے رسول کا علم آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہوں گے, پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے, اس پر آپ کو اجر مل جائے گا. اور اس اجر کی جو گناہ ہو گیا تھا نادانی میں, اس پہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے
معاف اس کو پتہ نہیں تھا, معاف کر دیں, اور اس طرح آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا آپ کا یہ عمل. جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی. محمد حسین صاحب کا مسئلہ, ان کے اہلیہ اور بچے, ان کے ساتھ ان کے دوسرے رشتہ دار ملتے جلتے نہیں ہیں, میکے والے بھی اور سسرال والے بھی, اور گفتگو کے آخر میں پتہ چلا کہ اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو کہ وہ جو میکے اور سسرال والے ہیں وہ درگاہوں پہ اور شرکیہ کاموں میں بدعت کے اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں, تو وہ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ملتے نہیں ہیں, لیکن بتاتے بھی نہیں ہیں, وعدے بھی نہیں کرتے ہیں, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جس صاحب ہے, جہاں تک ہم احادیث کی روشنی میں جو ہے بات بتا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ صلہ رحمی کی پابندی کریں, ان کے ساتھ جو ہے اچھے روابط رکھیں. جہاں تک ان کی طرف سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں عقیدے کے سلسلے میں, تو آپ ان سے اپنے آپ کو, اپنی بیوی بچوں کو دور رکھیں. تو ان کے علاوہ جو دوسرے جو معاملات, اخلاق و معاملات ہیں, ملنا جلنا, ملاقات کرنا, تو یہ کام تو ہو سکتے ہیں کہ جا کر ملاقات کریں, تحفے تحائف اپنے حیثیت کے مطابق دیں, اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں تاکہ وہ ایسی جو غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں تو ان غلطیوں سے جو ہے وہ باز رہیں. تو سے بھائی یعنی ایک طریقے کی بھی دعوت ہے مکمل, ان سے بائیکاٹ کریں گے تو پھر جو ہے ان میں سدھار جو ہے نہیں آئے گی, وہ جو ہے سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے, تو بالکل قطع تعلق نہ کر لیں. ویسے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کوئی رشتہ دار نہیں, جیسے اجنبی ملک میں کوئی آتے ہیں تو یعنی کسی عورت کا اکیلی ہو جانا, بچوں کا اکیلے ہو جانا, یعنی یہ بے شک اس پہ تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ایسی خواتین دنیا میں بہت ساری, اس پہ آپ افسوس نہ کریں, لیکن آپ ان کا بائیکاٹ نہ کریں, ان کے ساتھ جو اچھے روابط آپ رکھیں تاکہ آپ کو آپ کی بیوی اور بچوں کو ثواب حاصل ہو. اور اگر ان سے روابط نہیں ہو تو آپ کے اڑوس پڑوس ہیں, دوسری اچھی خواتین ہیں, تو اچھے بچے ہیں, تو ان سے آپ جو ہے دوستی روابط کروائیں. اس طرح جو ہے آپ کی اہلیہ کے لیے جو ہے دوسرا انتظام ہو سکتا ہے, لیکن رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کر لیں. جی صاحب بھائی, آپ اس میں کچھ مشورہ دیں گے صاحب مزید؟ مولانا میرے ذہن سے یہ ان کا سوال سنتے ہوئے اور پھر آپ کا ماشاءاللہ آپ کا جواب سنتے ہوئے جو خیال آیا تھا وہ یہ کہ بھائی یہاں پر ہے نا محمد حسین صاحب, اور یہاں وہ تنہا تو نہیں ہے نا, انہوں نے دوست بنا رکھے ہیں, دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں. جس گلی میں, جس محلے میں ان کی اہلیہ اور ان کے بچے رہتے ہیں, وہاں بھی آس پاس ان کے پڑوس میں دوسرے لوگ ہوں گے نا, تو ان سے بھی دوستی ہونی چاہیے. اس طرح کئی دفعہ رشتہ دار کام نہیں آتے, پڑوسی کام آتے ہیں. تو اگر آپ کو اسی وجہ سے پریشانی ہے کہ وہ جی میرے سب کچھ انہیں خود ہی برداشت کرنا پڑتا ہے, تو اپنے دوست محلے والوں کے ساتھ, ان کے ویسے بھی حقوق ہوتے ہیں محلے والوں کے, تو ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے بہت سارے یہ مثال حل کر سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین کے ہاں جانا, اپنے سسرال جانا, صرف اس بنا پر نہیں کہ چونکہ وہ رشتہ دار ہے اس پہ بھی اجر ملے گا, لیکن اگر اس نیت کے ساتھ جائیں کہ ان کے ساتھ بیٹھوں گی, میں کچھ پہلے علم حاصل کر لوں, پھر ان سے ان کو رائے دوں, ان کو بتاؤں کہ دیکھیے یہ میں تو یہ ایک حدیث پڑھی ہے, اس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے, بس اتنا بیان کر دیں. اس طرح کی باتیں اگر وہ کچھ کر دیتی ہیں, کرنے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے الفاظ میں, ان کے جملوں میں برکت عطا فرماتا ہے, تو وہ اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہوگی جو انہیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگلا سوال ہم پیش نہیں کر پائیں گے ہمارے حسین بھائی, اگلے حلقے میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب آ جائے گا. اور اسی طرح ہمارے ساتھی فیاض احمد صاحب کے بھی آخر میں سوال آئے تھے, ایک سوال ان کا تھا, وہ بھی اگلے ہفتے میں شامل ہوگا. اور سامعین پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ایک بہت بڑے عالم دین جن کی کتاب ایک ہے آداب زندگی, اور وہ بہت مشہور ہوئی, اتنی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پذیرائی عطا فرمائی اس کتاب کو, آداب زندگی کو, کہ اس کے 30 سے زیادہ ایڈیشن صرف ایک ملک میں شائع ہو چکے ہیں. اور پھر ان کی کتاب آسان فقہ کے نام سے, ان کا نام ہے مولانا محمد یوسف اصلاحی. 1932 میں وہ پیدا ہوئے تھے, اور اس ہفتے کے دوران یعنی 21 دسمبر کو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈک سے بھر دے یا نور سے بھر دے, اور ان کا مقام انبیاء, صالحین, شہداء کے ساتھ ہو. اور ہمیں جس طرح کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ المرء مع من احب, تو ہم
مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب اور ان جیسے علماء سے پیار کرتے ہیں، انہیں چاہتے ہیں، تو ہمارا مقام بھی جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے. اور اس کے ساتھ پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ ختم ہوا. اگلی ملاقات تک کے لیے مولانا عبدالباسط العمری، سیف الرحمان اور شکیب احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.